السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفیوجی پرابلم کیا ہوتا ہے؟ آج تک ہمیں کسی ریفیوجی کیمپ میں جانا نہیں ہوا ہے، اخبارات میں پڑھتے آئے ہیں۔ آج دیکھنے کا موقع ہوا یہاں اٹلانٹا کے قریب ایک جگہ پر، جہاں مختلف ممالک کے ریفیوجی رہتے ہیں۔ ان ریفیوجیوں کے لیے اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے اپارٹمنٹس ہیں، وہاں ہر فیملی کو ایک چھوٹا سا فلیٹ دیا گیا ہے۔ باہر سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ آج جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، فطرہ ڈسٹریبیوشن کے لیے اظہر اور ان کے 9 ساتھی ایک جگہ گئے۔ وہ جگہ اکنا کی آفس اور گڈون کی ہے۔ اکنا کا مطلب اسلامک کونسل آف نارتھ امریکہ۔ یہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے، یہ ایسوسیشن۔ اس کے بہت سے آفیسز ہیں اور گڈون ہیں امریکہ میں، کہا جاتا ہے۔ آج ہم وہاں گئے اکنا کی آفس میں۔ میں اور اظہر دونوں سویرے گئے، ذرا پہلے پہنچ چکے تھے ہم۔ وہاں ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، عمر رسیدہ بھائی، بھاری بھرکم۔ ان سے بات چیت کرنے کا موقع ہوا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ کہاں کے ہیں اور کب سے امریکہ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ عراق کے ریفیوجی تھے 7 سال پہلے، جب کہ وہ امریکہ آئے، اور اس کے بعد انہیں امریکن سٹیزن شپ دی گئی ہے۔ اب وہ امریکن سٹیزن ہیں۔ ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امریکہ میں چند سال گزرنے کے بعد ضرورت مندوں کو امریکن سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ان کے بیوی بچے یا ماں باپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کا جواب نہ میں تھا۔ میں نے آگے اور سوال ان کے خاندان کے بارے میں کر کے انہیں ایک ٹائٹ کارنر میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور دوسری باتوں میں لگ گیا۔ اور اس آرگنائزیشن کے بارے میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ضرورت مندوں کو یہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے، یعنی اکنا، اسلامک کونسل فار نارتھ امریکہ۔ اور اس کے بعد اظہر کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بھی فطرہ اماؤنٹ سے خریدی گئی اشیاء لے کر وہاں آئے تھے۔ یہ اشیاء چاول، گیہوں کا آٹا، تیل، مکرونی، نمک، ایسی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ہم بھی یہاں 50 سے زیادہ ڈالر سے چند چیزیں خریدے تھے، جسے ہم بھی لے گئے۔ میں اظہر کے ساتھ گیا تھا، کوئی اور نہیں آئے، صرف میں اور اظہر گئے۔ اس کے بعد ان کے دوست احباب بھی لائے۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، کئی لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ مسجدوں سے، مسلمانوں کی تنظیموں سے بہت سے لوگ آنے لگے۔ وہ ہندوستان کے بھی تھے، پڑوسی ملک پاکستان کے بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کے بھی چند ہوئے ہوں گے، مگر ہندوستانی لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر
انتظار کرنے کے بعد اس سے کوآرڈینیٹ کرنے والے ایک آدمی جن کا نام ہے یوسف، ان کی آمد کا انتظار تھا۔ جب وہ آئے تو وین اور کاروں میں بھر کر ان چیزوں کو اکنا کی آفس سے، جہاں ریفیوجی رہتے ہیں، اس اپارٹمنٹ کو لے گئے۔ اس آفس سے ریفیوجیوں کا اپارٹمنٹ قریب ہی ہے، کوئی 10-15 منٹ کا فاصلہ سمجھتا ہوں۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں، مرد، برقع پہنے عورتیں اور بچے کیوں میں کھڑے ہو کر ان چیزوں کو لینے لگے۔ اس کے بعد بہت ہی افسوسناک بات، چند لوگوں سے ملاقات ہوئی جو باہر سے آئے ہوئے تھے، جن کو ہم ریفیوجی کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے۔ جب ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں کے ہیں، تو انہوں نے کہا افغانستان کے۔ ان کے ساتھ 2 بچے تھے، ہینڈسم، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے، مگر ان کے چہرے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ کیسے خوش رہیں گے؟ آگے وہ بتانے لگے کہ ان کی بیوی اور ان کے 3 بچے وہیں افغانستان میں ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ میں نے پھر ان سے سوال کیا کیا وجہ تھی کہ وہ اپنا مادر وطن چھوڑ کر کہیں اور چلا آئے، تو انہوں نے کہا فی الحال جو حکومت افغانستان میں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، انہیں نوکری بھی نہیں ملتی ہے، تو مجبوراً انہیں آنا پڑا۔ مگر اور کیا وجہ تھی کہ ان کی بیوی اور 2 یا 3 اور بچے ان کے ساتھ نہیں آ سکے، تو یہ سوال میں نے نہیں کیا، مناسب بھی نہیں سمجھا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ لوگوں کی آمد تھی، لوگ یہ فطرہ سے خریدی گئی اشیاء لے کر واپس بھی ہو رہے تھے، کیوں میں کھڑے تھے، اور چند لوگوں کو ان کے فلیٹس میں یہ چیزیں مہیا کی گئیں۔ اظہر اور ان کے 9 ساتھی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں، آج کڑی دھوپ تھی اٹلانٹا میں، کڑی دھوپ میں کھڑ کر وزندار چیزیں اٹھا کر وین سے، کار سے لا کر رکھ کر ان لوگوں کو، ریفیوجیوں کو دے رہے تھے، مدد کر رہے تھے۔ کئی لوگ کیوں میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لوگوں کو ان کے فلیٹس میں، جیسا کہ میں نے کہا، یہ چیزیں دے دی گئیں۔ اس سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے، یہ کاور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ ہندوستان کے تھے، ان کا نام محمد الیاس تھا، وہ یہیں رہتے ہیں، وہ بھی ایک والنٹیئر کی حیثیت سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ اظہر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی مل جل کر بہت کام کرنے لگے۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب جن کا نام ہے حنیفہ، کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں اٹلانٹا میں بہت ایکٹیو ہیں، کوئی مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کا تو وہ سامنے آتے ہیں، کئی احتجاجوں میں ان کا شامل ہونا ضروری سمجھا گیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں وہاں آیا ہوا ہوں اظہر کے ذریعے، تو اس کے بعد وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ حنیفہ آئے، مجھ سے ملے۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کے ہیں؟ بولے تمل ناڈو کے کہاں کے؟ رامنا پورم کی اور اڑیانگوڑی کے ہیں بولے۔ مجھے خوشی ہوئی۔ اس طرح
तमिलनाडु से आए लोग यहाँ लोगों की बहुत खिदमत करते हैं, मदद करते हैं। कोई मुसीबत आती है, कोई बात आती है, कोई मसला होता है, कोई एजिटेशन है, तो वहाँ सामने खड़े होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है तमिलनाडु से आए लोगों का। और अजहर और उनके 9 साथियों का भी एक हल्का है, वो तो कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है मगर हल्का है, जहाँ महीने में 1 या 2 बार मीटिंग होती है और उस मीटिंग में दीनी बातें होती हैं। और उसमें यह भी डिस्कस किया जाता है कि तमिलनाडु से आए हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह की जाए। इस तरह हमें खुशी होती है ये देखकर कि तमिलनाडु से आए लोगों के दिल और दिमाग में एक अहम बात समाई हुई है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए दाद दी जाए कम है। वो ये कि उनकी बच्चों की तालीम यहाँ किस तरह, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, अमेरिकन्स रहते हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में फ़ीस नहीं होती है, सब कुछ मुफ्त है। मगर बहुत बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान से आए हम लोगों को हमारे बच्चों को वहाँ किस तरह की तालीम मिलेगी। तो इसलिए जहाँ तक हो सके मुसलमान स्कूलों को बच्चों को भेजना चाहते हैं। ये बात भी यहाँ सुनी गई है। और फारूक मस्जिद से लगी हुई एक स्कूल में भी मुसलमान बच्चों का दाखिला होता है। तो मैं फितरे से ख़रीदी गई चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रहा था। वो करते करते कई और बातें भी मेरे इस वीडियो में आ गई। कहीं जैसी भी हो, ये ज़रूरी बातें हैं। आपको इन तमाम चीज़ों की जानकारी भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने जो बातें मेरे दिल में इस वक्त पैदा हो रही हैं उन्हें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अफ़गान के उस भाई की बात कर रहा था। उनके बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, हैंडसम थे, मगर उनके चेहरे से उदासी ज़ाहिर हो रही थी। कैसे ना होगी कि एक फैमिली सेपरेट हो गई है। बच्चों की माँ और बच्चों के 2 या 3 भाई या बहन अफ़गानिस्तान में हैं, और ये 2 बच्चे जो कि मुझे नज़र आए उस जगह पर, वो अपने बाप के साथ हैं। बाप से मैंने ये भी पूछा कि उन्हें कोई नौकरी मिली या नहीं। कोशिश तो हो रही है, अब तक नहीं मिली। मगर दूसरे ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि अमेरिका में जो लोग वीज़ा के साथ आए हैं या जिन लोगों को वीज़ा दी जाती है, उनको नौकरी हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कई तरह के लोग थे उस अपार्टमेंट में, यहाँ रेफ्यूजी रहते हैं। चंद लोग वेल ड्रेस्ड थे। हमें ये पता ही नहीं लगता था कि वो गरीब होंगे। न जाने क्यों, क्या शक्ल शबाहत से ऐसा हमें मालूम होता था, क्या कोई वजह है, मैं ये समझने से कासिर रहा। वहाँ तो भीड़ ज़्यादा थी, हर एक को इंटरव्यू करना मुश्किल था, मगर जो मिले उनके साथ मेरी बातचीत हुई। सबसे पूछ नहीं सकता था, यही हालत थी वहाँ की। जैसे भी हो, सच्ची बात यह है कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया भर में।
اور افسوس کی یہ بھی بات ہے کہ مسلمان کئی مسلم ممالک سے ریفیوجی بن کر کئی دیشوں میں پھیل گئے ہیں. افسوسناک بات. شری لنکا کے بارے میں ہم سنتے تھے، عراق کے بارے میں ایک زمانے میں سنتے تھے، جبکہ وہاں صدام حسین ختم ہو گئے. اور اب افغانستان کے بارے میں سنتے ہیں. یوں تو اخباروں میں بہت سی باتیں پڑھ چکے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. حال میں گزشتہ جمعہ بھی ایک بلاسٹ ہوا جس میں کئی لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، چند لوگ زخمی ہوئے. یہ ہوتے رہتا ہے. آج بھی مجھے چند افغانیوں کو، چند عراق کے لوگوں کو، اور کئی لوگ تھے وہ بنگلہ دیشی نظر آتے تھے شکل و شباہت سے، اور نہ جانے کیا بات ہے. ان تمام لوگوں کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے، میں پوچھ بھی نہیں سکا کیونکہ دھوپ بھی تھی، رمضان کا مہینہ تھا. میں ایک جگہ کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد آ کر کار میں بیٹھ گیا کیونکہ اظہر ان کی دوستی نہیں چاہتے تھے میں بھی دھوپ میں کھڑا رہوں. تو یہ حالت تھی وہاں کی، ایک افسوسناک. It is actually haunting me. Whatever the reason, whatever the cause, the problem is problem, refugee problem. A problem which must be solved. But how can it be solved is the big question. I don't think it is an easy task. It is actually a Himalayan task because misery, ignorance, unemployment, what can one do? But one thing is clear to me. یہ بھی پتہ چلا کہ امریکن حکومت کی طرف سے بہت مدد ہو رہی ہے. ان لوگوں کو ایک اچھی جگہ بسایا جاتا ہے، اس میں شک نہیں. پھر بھی پرابلم ہوتا ہے. میٹیریلزم از ناٹ ایوری تھنگ. فیملی سے اٹیچمنٹ، سپریشن کے بعد بیوی ایک جگہ، شوہر ایک جگہ، بچے چند ادھر چند ادھر، کیا معاملہ ہے. ایک اور بات بھی مجھے ایک پہلی لگی، میں نہیں سمجھ سکا، وہ یہ کہ ایسے لوگ بھی وہاں فطرہ اشیاء لینے کے لیے آئے جو دیکھنے میں اچھے نظر آئے. اس کی کیا وجہ میں سمجھ نہیں سکا. جیسے بھی ہو، میں اب چند تصویریں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بھیج رہا ہوں، انہیں دیکھیے. یہ تصویریں آپ کو یہ کہانی سنائیں گی. وہ کہانی آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے پتہ نہیں، مگر مجھے تو یہ کہانی ایک درد بھری کہانی لگی. یہ ریئل اسٹوری خواب لگا. یہ ریئل اسٹوری کی وجہ کیا ہے میں سمجھنے سے قاصر ہوں. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ان میں ریفیوجی پرابلم بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کا حل اللہ کیا کرے گا اور لوگ کیا کر سکیں گے، یہ دیکھنے کی بات ہے. ایک اور بات بھی میں اس وقت آپ لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے مسلم ممالک میں
ریفیوجیوں کے لیے کیا انتظام ہے، کون کون وہاں آئے ہیں۔ ایک وقت ہم سنتے تھے کہ پاکستان کے ریفیوجی بنگلہ دیش میں ہیں، بنگلہ دیش سے پاکستان ان لوگوں کو لینا بھی نہیں چاہتا، وہ بہاری مسلم کہلاتے تھے۔ اب ان کی کیا حالت ہے میں نہیں جانتا۔ یہ بولتے وقت مجھے وہ تمام باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی حد الامکان کوشش کر رہا ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ یہ ہم صرف کیا تقریر کے لیے یہ باتیں کہتے ہیں قرآن و حدیث کی؟ پھر کیوں ہمارے اعمال میں جان نہیں آتی؟ ہم کیوں سدھرتے نہیں؟ ہم کیوں سچ مچ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ جاتے؟ مسلم ممالک خاموش ہیں، کیا ہیں یا نہیں؟ مجھے تو علم نہیں ہے کہیں کوئی اچھا کام ان ریفیوجیوں کے لیے ہو رہا ہے جو دنیا بھر میں ادھر ادھر بکھیرے پڑے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میں آگے اور کئی باتیں ہیں جو میرے دماغ میں امڑ رہے ہیں، مگر ان تمام کا اظہار میں ٹھیک طرح سے کر نہیں پاتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا گمبھیر معاملہ ہے جس پر سب کو سوچنا چاہیے، گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے، تمام گورنمنٹ کو۔ اور یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی، آسام میں اور کئی جگہوں پر کیا ہوا؟ انہیں بنگلہ دیشی سمجھا گیا۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حل کس طرح نکلے گا؟ یہ انشاءاللہ مستقبل ہی بتائے گا۔ فی الحال اب میں میرے اس بات چیت کو ختم کرتے ہوئے آپ کو تصویروں کی دنیا میں لے جاتا ہوں۔ وہ تصویریں دیکھیے، میں نے بہت سی تصویریں کھینچی ہیں جنہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ امریکہ میں ریفیوجیوں پر کیا گزرتی ہے، ان کی حالت کیا ہے، حکومت کیا سہولتیں ان کو مہیا کرتی ہے۔ آخر میں یہ ایک بات ضرور کہنے پر مجبور ہوں کہ یہاں کی حکومت یعنی امریکن حکومت ریفیوجیوں کی اچھی مدد کر رہی ہے، ان کے لیے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، یہ سچائی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی رپورٹ ہے جو مسلم ملک یا ممالک سے موصول ہوتی ہے جہاں ریفیوجیوں کے لیے کچھ انتظام کیا گیا ہے، کوئی ہے، اگر اس بارے میں بھی مطلع کریں تو عین نوازش ہوگی۔ اچھا تو دوستو، اب دیکھیے ان تصویروں کو جسے میں نے کھینچی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ For Muslim refugee, thank you too much. Jazakallah khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hal mizan hasanatek. Thank you, brother. Brother, we are really very pleased to meet you this morning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All please be to Allah. Alhamdulillah. Allah have you good. Anything for you. For family, for India, for all people Muslim. Allah ijma'na bil jannat. We are also happy that you hail from Iraq. یہ کنٹری
in which Arabic is spoken. All people problem. Alhamdulillah, only have people on refugee Muslim for Iraq, Palestinian, Syrian, Libya, Sudan, Somalian, on people, Yemeni, Alhamdulillah, Muslim Bosnian, جی جی Pakistani, refugee, and any people, Muslim Burmese have. Alhamdulillah, brother. Thank you too much. You come have our own people. Thank you for your information, brother. کاکس میں کتنا کرتے ہیں Thank you. Atlanta ka move on so Cox. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, we are going in your path and we are going to serve this. Inshallah, please accept everything from us. If any mistake, please forgive us. Ameen. Yeah, inshallah. Perfect, Hanifa bhai. You can, I'll give you some time. Yeah, you can take. You got one more? वो गिर गया किसका गिरा हाँ इसमें से गिर कर रहा था ठीक है ये इसमें से गिर कर रहा था हाँ हाँ you got 5 right put that in here You can go ahead. Yeah, I got 2 more. Yeah. Kids, get out of the road! His wife already took a box. His wife already took a box. This gentleman needs one. آہستہ ایک ایک رہ جاؤ
कर अभी है चावल है? Let's take out the rice from there. If not anywhere, put in the truck. Put in the truck, yes. We got a big truck. Yeah. आपके ट्रंक में भी है ना? हाँ ट्रंक में भी है। एक है। देखो ब्रदर। Oh, sorry. देखो ब्रदर। कहाँ है ये कहाँ है वो कहाँ है? That's it? No. I know you did. I was like, I think I'm gonna faint. Yeah, we got more. I got one more bag for you. एक और तो जैस्मिन राइस था वो भी रख दो Yeah, you good. You good. Go, 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 go. Go straight. सब चलेगा क्या सर हाँ वो खाली कर दिया ये इधर आए ना दोस्तों अब हम रेफ्यूजी कैंप से वापस घर लौट रहे हैं घर जाने के बाद इंशाअल्लाह वहाँ
کھینچی گئی تصویروں کے ساتھ جو ضروری باتیں ہمیں موصول ہوئے ہیں انہیں بھی میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ وہاں رہنے والے ریفیوجیز مختلف قسم کے ہیں، مختلف ممالک کے ہیں، افغانستان کے لوگوں سے بھی باتیں ہوئی،